یہ بتائیے آج رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا، چھاپا مارا گیا تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں، اور جب ہم بات کر رہے ہیں اسپیکر صاحب بھی تشریف لے آئے تو میں سوال کر دیتا ہوں آج تو سوال میں بتا دیتا ہوں دوبارہ. ابھی اسپیکر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ونس اسپیکر آلویز اسپیکر، سابق اسپیکر ہے. اسد کیسر صاحب، یہ جب تک آپ کو مائک لگتا ہے، یہ جو گرفتار کیا گیا رؤف حسن صاحب کو، کینسر سروائیور بھی ہیں، ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا، یہ جو پولیس کی پریس ریلیز تھی آج کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ریڈ کیا تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو کانکریٹ ایویڈنس کی بنیاد پر، جو ہمارے پاس جو حقائق موجود تھے. پولیس نے کہا کہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ آپریٹ کر رہا تھا انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ہب کے طور پر تھرو اٹس ڈیجیٹل میڈیا سینٹر. اور اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 لوگ اس سے پہلے بھی آپ کے گرفتار ہو چکے ہیں. رؤف حسن صاحب ہیں، احمد جنجوعہ صاحب کو کیا گیا، رضوان کو گرفتار اس سے پہلے کیا گیا تھا، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ریسنٹلی گرفتار کیا گیا سوشل میڈیا کے اس سے. تو یہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم اینڈ ایوری تھنگ، یہ اب لنک ہو رہا آپ کی پارٹی کے ساتھ. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، چونکہ میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں، اس کے لیے معذرت. دیکھیے، ہم شکر گزار ہیں اس بات پہ کہ کم از کم رؤف حسن کو تو گرفتار کر کے دکھایا ہے. یعنی دیکھیے، ہم اس پہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ گرفتاری کرو، غائب نہ کرواؤ. جس طرح ہمارے جو باقی ورکرز ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھ رہے ہیں، بھائی جان اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو بالکل آپ لے کے آئے، اس کے خلاف پرچہ کاٹیں، قانون کے مطابق اس کو وہ قانون کا سامنا کرنے دے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو غائب کرواتے ہیں، اس کی جو قانونی اور لیگل رائٹس ہیں، جو اس کی کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں. کیا یہ ملک کی اسٹیٹ اس طرح آگے بڑھے گا؟ اور اگر یہ امپریشن دیتے ہیں، دیکھو مجھے بہت افسوس ہے اس بات پہ کہ جب اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان اتنا زیادہ خلیج بڑھتا ہے، اتنی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بدقسمتی ہوتی ہے کسی ملک کی، بہت بڑی بدقسمتی. کیونکہ آپ اپنے علاقے میں جانتے ہیں کہ فوج کتنی اہم ہے، جو ہمارا نیبرہڈ ہے سارا. بالکل، اس فوج کے بغیر شاید اس خطے میں رہنا ابھی غور آپ دیکھتے صرف ہمارا علاقہ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے. اسی علاقے میں آپ کا علاقہ بھی اور یہ علاقہ بھی دیکھیں، ادھر انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے، آپ کا ایران دشمن جو آپ کا جانے دشمن ہے، ایران کے ساتھ بھی آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، چائنا کے ساتھ بھی آپ کسی کو دیکھو. جب آپ کسی کو ذہن بنا کے دشمن بناتے ہو اور وہ کسی ذاتی اناد کے اوپر یا ذاتی انا کی وجہ سے، اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کو ہر صورت میں لیٹ ڈاؤن کرنا ہے اور میں سب سے طاقتور ہوں، بڑا ہوں، پھر نہیں ہوتا. دیکھیں، ملک چلتے ہیں قانون اور آئین کے. آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین میں ہر ایک جو ادارہ ہوتا ہے اس کا اپنا کنسٹیٹیوشن جو اس کا کردار ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ فوج نے کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے، عدالت نے کیا کرنا ہے، یا دیگر ادارے. اس آئین کے مطابق اس ملک کو چلنا چاہیے، نہیں چلتا. نہیں چلا. افسوس اس بات پہ 70 سال سے 76 سال سے نہیں چلا. اور یہ کہتے ہیں، دیکھیں مجھے بتائے نا، اس حالات میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ کوئی کس کی دماغ خراب ہوگی کہ وہ اس ملک میں آئے گا؟ یہ اسد کیسر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو کہیں گے دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جناب 9 مئی تو ہم نے نہیں کیا، آپ ہی کے لوگ گئے تھے. آج بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے، شاید وہ ڈھیلائی ہوگی ہے، ادھر سے ہمارے آئے، اس نے بالکل غلط جو میڈیا میں آیا اس نے نہیں کہا. میں پھر بتا دوں کہ کیا بات ڈینائی ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے منسوب بیان چل رہا تھا کہ میں نے جی ایچ کیو آنے کی کال دی تھی، لوگوں کو پرامن احتجاج کی کال دی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی بات نہیں کی. ابھی ہماری جو پریس کانفرنس تھی تو جو وہاں کی لائر موجود تھی اس نے اس کو ڈینائی کیا کہ اس قسم کی بات نہیں ہوئی، یہ غلط میڈیا میں جو ہے نا وہ آ رہا ہے. یہ تو ہر میڈیا پہ چل رہا تھا. ہاں بالکل، یہ میں آپ کو ابھی جو ہماری پریس کانفرنس اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی قسم کی بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا جی کاشف صاحب، عمران خان وہ آدمی ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی کیریئر داؤ پہ لگایا. یعنی وہ یو کے میں جا سکتا تھا، وہ اپنی زندگی گزار سکتا تھا، اپنی جس طرح لوگ جاتے ہیں نا ریلیکس ہو کے اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، اس کے پاس کیا چیز کی کمی تھی؟ اس ملک میں شوکت خانم بنایا، یونیورسٹیاں بنائی، جو پرائم منسٹر رہے اس وقت بھی جو ہے نا اس نے جو اقدامات کی، یعنی پوری ایک مثالی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائم رہا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس نے سخت ٹائم گزارا. ابھی بھی اس کے ساتھ کمپرومائز بھی کر سکتا ہے، ڈیل بھی کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ایک پرنسپل کے اوپر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں اب آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا رپورٹر جو ابھی بات ہوئی ہے رپورٹر سے جو موجود تھے اس وقت عدالت میں، انہوں نے کہا خان صاحب نے یہ بات کہی. بار ہم ڈینائی کر رہے ہیں. خان صاحب نے یہ چلیں یہ بات کر لیں، رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی. اس ملک میں سپریم کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے کہا ہوگا جی ایچ کیوں چلے جاؤ. مجھے کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس وہ ہمارا ہے نا پنجو تھا، انتظار پنجو تھا،
اس نے آ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ بات غلط ہے. میں اس وقت تھا. خان کے ساتھ یہ بیان جو ہے نا غلط منسوب ہے. مجھے کسی نے یہ کہا، آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر آدمی، آپ جانتے ہوں گے کہ جو گروپ بنا تھا جب 9 مئی کو عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے اور پوچھا گیا کہاں جانا ہے، تو اس کے آگے کسی نے کہا لکھا جی ایچ کیو. بہت سے لوگوں نے کہا جی تقریریں موجود ہیں. تو کوئی فیصلہ تو ہوا ہوگا اس چیز کا؟ نہیں، میں تو آپ کو کیٹیگریکلی کہتا ہوں، بلیو می، کسی قسم کا اس قسم کا ڈیسیجن کسی کی انڈیویجول سوچ ہو سکتی ہے، میں کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی کلیکٹیو ڈیسیجن نہیں ہوا. کیونکہ دیکھو میں تمام جتنی بھی پولیٹیکل کمیٹی میں اس کا ممبر ہوں، سی کا میں ممبر ہوں، تمام جتنے پارلیمانی مطلب جو پارٹی میں چیزیں ہوتی ہیں سب کا میں ممبر ہوں. کسی فورم پہ یہ ڈیسیجن نہیں ہوں کہ ادھر جانا. جی ٹھیک ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. چلیں یہ تو اب بحث لمبی ہے، چلتی رہے گی اگلے چند سال تک، جب تک آپ لوگ پالیٹکس میں موجود رہیں گے یہ بحث چلتی رہے گی.